ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور آج اسلام آباد کے جو حالات ہیں، سندھ ہاؤس کے باہر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے اور جس انداز میں انہوں نے سندھ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی، اس سے یقینی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے اور بات صرف سیاسی اور لفظی گولہ باری سے کچھ آگے جانے والی ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب اور اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بھی خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو گورنر ہاؤس کراچی کے باہر بھی اسی طرح کا احتجاج کیا جائے گا۔ تیسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں 24 مارچ سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا بھی حتمی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ 27 کی صبح کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس کے بعد 2 دن ممکنہ طور پہ اسلام آباد میں قیام ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں حالات کس طرف جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے قافلوں کو اسلام آباد بلایا ہے، اور 27 مارچ کو ہی حکومتی جماعت بھی اسلام آباد میں ڈی چوک میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سیاسی حالات اپنی جگہ، سیاسی لفظی گولہ باری اپنی جگہ، ایک دوسرے پہ تنقید اپنی جگہ، لیکن یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا جس طرف حالات جا رہے ہیں، اس سے کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو نہیں بنے گی، خراب نہیں ہوگی، یا کوئی ایسے حالات تو نہیں ہوں گے کہ جس کے بعد صورتحال خدا نہ خواستہ کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری صورتحال میں حکومتی جماعت یہ تاثر دے رہی ہے کہ بیرونی فیکٹر بھی ہے، بیرونی فیکٹر انوالو ہے۔ حکومتی جماعت کا یہ الزام بھی ہے کہ اپوزیشن کے سر پہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اس دفعہ حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں مکمل نیوٹرل ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ عالمی امور پہ نظر رکھنے والے انٹرنیشنل شہرت یافتہ تجزیہ نگار محمد فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، آپ اس کو اپنے تجربے کی روشنی میں کیا تجزیہ فرمائیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک جو ویسٹ کی جو پالیسی ہے اس کے برخلاف ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، ہم نے گزشتہ دنوں بھی بلکہ میں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہمارا یہ ایک ہم نے دیا تھا اسٹیٹمنٹ، اور ہم نے کہا تھا کہ جو عمران خان نے جو اس وقت جو ایک لیا ہے پاورز جو پاکستان کے حوالے سے، جو ہمارا ایک ہمیشہ ویسٹ کی طرف جو ایک جھکاؤ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا انہوں نے ٹلٹ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ ویسٹ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت عمران خان صاحب جب ماسکو کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں سے باضابطہ یہ خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی کہ اس دورے کو وہ منسوخ کر دیں۔ اگر وہ اس دورے کو منسوخ نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اگینسٹ جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ اچھا، دوسرا اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے بعد جو ہے تقریروں کے اندر کہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک عمران خان کا جو ایک اسلام فوبیا ہے، ایک اس پہ میں ضرور بات کروں گا، اس نے اس چیز کے اوپر بڑا اثر کیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب نے ایک نیو یارک کے اندر جب بات کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو اسلام فوبیا کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس وقت سے یہ معاملات جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پس پردہ یہ معاملات چل رہے تھے، اور وہیں سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوشش یہ کی جائے کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کو پاکستان کی سیاست سے رخصت کر دیا جائے، کیونکہ وہ محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس میں تیزی جب آئی، جب یہ کہ روس اور جب یوکرائن کا مسئلہ آیا، اس کے بعد سے یہ تیزی آئی۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بین الاقوامی معاملات کے اندر میری خاص طور پہ میری ایکسپرٹیز بھی ہے اور کچھ عالمی تھنک ٹینک کے ساتھ بھی ہوں، تو یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے اندر جو اس وقت جو موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر جو ہے ویسٹ کا پورا جو ہے سپورٹ اپوزیشن کو ہے، اور ایگزیکٹلی یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ ٹھیک، اچھا سر، پولیٹیکل آپ کا تجزیہ چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے؟ جو موجودہ صورتحال ہے، کل سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز برآمد ہوئے، اور اسی طرح یہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ 24 لوگ ان کے ساتھ رابطے میں، جہانگیر ترین گروپ ابھی تک حکومت کی حمایت میں کھل کے نہیں آیا، کاف لیگ بھی ابھی تک شش و پنج میں ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور خان صاحب گھر چلے جائیں گے؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، غیر جانبدارانہ جو ذرائع ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ جو باہر سے آئے تھے, جو کہ دوسرے گروپس کی طرف سے لائے گئے تھے الیکٹیبلس کے شکل کے اندر, ان کو عمران خان کے ساتھیوں نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی اس طرح کوشش نہیں کی جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی. اور کچھ عمران خان کے قریبی لوگ بھی ہیں جو کہ اسٹل ابھی بھی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور باقاعدہ رابطے میں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں جو لوگ آئے تھے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لائے گئے تھے, لیکن دیکھیے اس کی ابتدا جو ہے نا بنیادی طور پر یہ اس روز ہوئی تھی جس دن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ لاؤنجز کے اندر جو ہے وہاں پہ جو ان کے پارلیمنٹ کے جو ہے وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو گھیرا تھا, اور ان کی انصار الاسلام جب آئی تھی تو یہ مہار الاسلام آباد ہے, ایک ریڈ زون بھی ہے وہاں پر اور سارے معاملات ہیں. تو وہ بہتر ہے حکومت نے جو کچھ کیا, لیکن یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا کہ اب ان کو ہم نے جو حکومت کے منحرف ارکان ہیں ان کو ہم نے اغوا کر لینا ہے اور ان کو چھپا دینا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا طریقہ کار درست نہیں ہے, اور مجھے جو ہے نا اس کے اندر تشدد جو ہے زیادہ بڑھتا نظر آ رہا ہے, تلخی مجھے زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی اس وقت پوزیشن جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئی, اور کوشش اس وقت یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں آئینی طور پر کہ اگر کسی طریقے سے اس کو روک لیا جائے تو کوشش کرے. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آن کا جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 63 ہے اس کے حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے مزید اس کی تشریح لی جائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پر اس چیز کو روکنے میں کامیاب ہوگی. ٹھیک, اچھا سر, ایک اور آپ کے پاس کیونکہ خبر ہوتی ہے, باخبر آدمی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مائنس فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے, عمران خان حکومت یہی رہے, پی ٹی آئی کی رہے, خان صاحب تبدیل ہو جائے. آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر ہے, اور اگر ایسی ہے تو نیا وزیر اعظم پی ٹی آئی کے پاس کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلا تو اس میں یہ تھا کہ ٹوٹل مائنس پی ٹی آئی کر دی جائے. ٹوٹل مائنس پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے ہمیں جب معلوم کیا تو پتہ یہ لگا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر ان کا جو فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے اس حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ لایا جائے فوری طور پہ جیسے پوری پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان کو نااہل کر دیا جائے اور 5 سال کے لیے اس کو باہر کر دیا جائے. لیکن اس پہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہ ناممکن ہوگا, یہ ذرا مشکل ہے. تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مائنس عمران خان کر دیا جائے. اب مائنس عمران خان کے لیے بتا دوں کہ یہ بات تو ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر عمران خان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کے کئی ساتھی جو ہیں جو سینئر اس وقت ہی موجود ہیں, وزیر ان کے ساتھ بھی ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان چلے جائیں اور ان کی جگہ وہ آ جائیں. اور اس کے لیے وہ یہ ایک پلی لیتے ہیں کہ اگر عمران خان چلے جاتے ہیں, اگر ان کی جگہ کوئی اور آ جاتے ہیں, عمران خان خود اگر نامزد کر دیں تو کم از کم یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کو سنبھال لیں گے اور پارٹی کو کسی بڑے بحران سے دوچار نہیں ہونے دیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان شاید اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. جی اچھا سر, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی ہے کہ ان کے اتحادیوں کا بزدار صاحب پہ بڑا اختلاف رہا, اور اسی طرح پرنسپل سیکرٹری جو ہیں پی ایم کے اعظم خان صاحب, ان پہ بڑا اختلاف رہا. تو اب کیا کل ایک خبر آ رہی تھی کہ شاید اعظم خان صاحب کو تبدیل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے, اور بزدار صاحب کو تبدیل کریں گے یا عمران خان صاحب ڈٹے رہیں گے؟ اب جو ہونا ہے دیکھا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کسی چینل کے اوپر ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب بزدار صاحب کو ہٹا دیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا تھا, لیکن کچھ معاملات ان کے ایسے ہیں جس پر فی الحال ہم بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن جو سب سے بڑی بات آپ نے اعظم خان صاحب کے حوالے سے کہی, تو اعظم خان صاحب کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آنے. تو یہ جو معاملہ ہے نا اب وہ ہاتھ سے ہی نکل چکا ہے. خان کو ہٹا بھی دیں تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جتنی بھی پلاننگ عمران خان صاحب کرتے تھے وہ عمران خان صاحب کے سیکریٹریٹ سے براہ راست جو ہے پہنچ جاتی تھی اپوزیشن کے پاس. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہٹا بھی دے, اور بزدار کو بھی ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگی. یہ میں کوئی بات یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اتحادی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں جانا. اور اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت غلطی جو ہے خود عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں کی بھی ہے, خاص طور پہ جو شیخ رشید صاحب کا آپ نے بیان دیکھا, 2-3 بیانات آپ دیکھیں, ان بیانات پوزیشن کو پرووک کیا گیا ہے. تو آپ کو پتا ہے جو لوگ صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, جو تصادم کرانا چاہتے ہیں, انہوں نے اس چیز کو کیش کیا اور صورتحال کے اندر درجہ حرارت کو بڑھایا. اچھا سر, آخری سوال آپ سے کہ اپوزیشن اگر لیٹس سپوز کامیاب کر دیتی ہے تو حکومت کس کو دی جائے گی فیڈرل کی آپ کے خیال سے؟
دیکھیے ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس پہ تو یہ بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے فی الحال پیپلز پارٹی نے جو ہے کر دیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آف لیگ کے ایک اہم رہنما جو ہیں وہ وہاں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں لنڈن، اور وہ ان کی اسی حوالے سے نواز شریف سے بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عارضی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر اگر گورنمنٹ اگر آتی ہے اپوزیشن کی تو شاید نواز لیگ کا وہاں پہ وزیر اعظم بننا یا شہباز شریف کا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ تو وہ یہ بات کرنے کے لیے گئے ہیں کہ اگر کچھ معاملہ اگر ہو جائے طے پا جائے تو عارضی طور پر اگر جو وزیر اعظم ہے اگر آف لیگ کے پاس اگر آ جائے تو یہ معاملہ کسی طرح چل سکتا ہے، لیکن فی الحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک جو ہے نواز لیگ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ عبوری وزیر اعظم یا جو بھی عارضی وزیر اعظم 1.5 سال کے لیے ہوگا اس پہ نواز شریف کے لیے راضی ہیں لوگ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو ہیڈ کر دیا۔ اس کے لیے شہباز شریف کا نام آپ کے خیال سے؟ جی ہاں، شہباز شریف کے لیے ہے، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا تحفظات ہے، مسلم لیگ کاف کو تحفظات ہے۔ اچھا سر، نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات چل رہی ہے، آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہے؟ نیشنل گورنمنٹ کیسے بن سکتی ہے اس موڑ پہ؟ نیشنل گورنمنٹ دیکھیے میں بتاؤں، نیشنل گورنمنٹ تو اس صورت میں بنے گی کہ یا تو پھر ایک اور صورت حال ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 63 جو ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ نہ ہوا تو ایک اور آپشن بھی ہے کہ حالات زیادہ خراب ہوئے تو فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے، اور نیشنل گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو پھر اس کے لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر بہتر ہوگا یہ کر دی جائے، کیونکہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو حلقے ہیں وہ بالکل ہی غیر جانبدار ہیں، اور عدلیہ بھی اس وقت دونوں جو ہے اہم ادارے وہ اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اتنے بھی غیر جانبدار نہ ہوں کہ حالات جو ہے اس قدر خراب ہو جائے کہ پاکستان کے اندر سول وار کی صورت آ جائے۔ ٹھیک سر، آخری سوال میرا، شیخ صاحب اکثر یہ کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں کہ اگر اپوزیشن نے زیادہ مسئلہ کیا تو پھر انہیں 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ شاید ہو سکتا ہے نظام لپیٹ دیا جائے، لیکن نظام ابھی لپیٹنے کی باتیں تھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس وقت شاید یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ویسٹ سے جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کو جو چینج کر رہا ہے اور دنیا میں اس وقت بڑے اتحاد بن رہے ہیں اور دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پاکستان کے اندر انتظام کو لپیٹنا بہتر نہیں ہوگا۔ تو شیخ صاحب کا مشورہ تھا، شیخ صاحب نے سندھ کے حوالے سے بھی گورنر اچھی بات کر دی تھی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معاملات جو ہے نا درست نہیں ہیں موجودہ صورتحال کے لحاظ سے۔ ٹھیک فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فیصل لندن سے موجود ہیں، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا عالمی حالات پہ اور پاکستان کی قومی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اسپیشلی اسٹریٹجک امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کا تجزیہ آپ تک پہنچایا اور جو ممکنات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی پوزیشن اس وقت پریشان کن ہے، لیکن ابھی بھی دن ہیں، کافی چیزیں ہیں، فلیکسیبلٹی پولیٹکس کا حصہ ہے، اور جو سیاسی ماہرین یہ مشورہ اب بھی دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں اور اگر وہ معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، جو ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں جو سیاسی موجودہ بحران ہے اس کے حوالے سے حکومتی جماعت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح اس سارے معاملے کو ڈیل کیا جائے۔ ایک پولیٹیکل کرائسس بھی ہے اور یہ ایک طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بھی صورتحال جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طرح آئینی طریقہ کار اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس معاملے کو مزید ڈیلے کیا جائے۔ اس حوالے سے آج وزیراعظم عمران خان اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان طویل نشست بھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لیگل ایکسپرٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں اور چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اس وقت پاسبلٹیز ہیں آئینی ڈومین میں رہتے ہوئے، آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلایا جائے اور اس کے بعد اس کو غیر معینہ مدت تک اس کو ملتوی کر دیا جائے یا کوئی اور فارمولہ نکالا جائے جس سے گورنمنٹ اس کرائسس سے خود کو نکال پائے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جو ٹاپک آپ نے آج لیا ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک اس کے اوپر ڈبیٹ بھی چل رہی ہے اور اس چیز پہ بھی آ رہا ہے
کہ یہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہم کس طرف اس کے اندر جا رہے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس کے بارے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر. اور آرٹیکل 54، آرٹیکل 94، 95 اور 63A کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس ساری سچویشنز کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو پہلا پروسیس ہے وہ اجلاس بلانا ہے، اور اگر اجلاس بلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے، جو کہ منیمم 20% جو ہماری ٹوٹل میجورٹی ممبرشپ ہے اس کا آئے گا، اور وہ 68 بنتی ہے. اس وقت اپوزیشن نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس کی ریپوزیشن کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کا کیا ہے کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو کر دی ہے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ 14 دن کے اندر اسپیکر اس اجلاس کو بلائے گا، اور اگر یہ اجلاس آ جاتا ہے تو وہ ٹیبل کر دی جائے گی جو آپ کی جو سیکنڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے زیادہ اس چیز کے اوپر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. تو میننگ دیر بائے کہ اگر آپ اس حساب سے لگائیں تو 14 دن کے اندر آپ نے اجلاس بلانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 7 دن کا ٹائم جو ہے وہ آپ آئے گا، تو اس کے مطابق جو ڈیٹ ہے وہ 28 مارچ جو ہے وہ اس چیز پر بنتی ہے. یہ ایک پہلا ایسپیکٹ ہے اس چیز کا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ اس کا ووٹنگ کا پروسیس ہے. وہ ووٹنگ کا پروسیس یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ آپ جس طرح سمجھتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے، اسی طرح جو پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو بھی شو آف ہینڈ سے کیا جائے گا. اچھا، یہ خفیہ بیلٹنگ نہیں ہوگی؟ نہیں جی، اس کے اندر خفیہ بیلٹنگ نہیں ہوگی. خفیہ بیلٹنگ صرف آپ کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو الیکشن ہے اس کے اندر آتی ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر کا الیکشن اوپن ہینڈ شو آف ہینڈ سے، اسی طرح پرائم منسٹر کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا نو ٹرسٹ موشن ہے اس کو بھی کیا جائے گا، شو آف ہینڈ سے کیا جائے گا. اس کا ایک پروسیس ہے کہ اسپیکر اس کی ڈویژن کرے گا. اس ڈویژنس کے اندر لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ اگر اس موشن کے حق میں ہیں تو آپ رائٹ یا لیفٹ سائڈ جو بھی اسپیکر چوز کرتا ہے وہاں پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ جانے سے پہلے وہ جو بیلز ہے وہ بجائے گا کہ اب وہ پروسیس ہے جو باہر ممبرز ہیں وہ اندر آ جائیں. اور اس کے بعد یہ اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، یا آپ یہ سمجھیں کہ جو ووٹ آف نو ٹرسٹ موو کرتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 172 کی پریزنس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اس چیز کو انشور کرے. اگر یہ پروسیس جو ہے مکمل ہوتا ہے، اگر تو وہ میجورٹی 172 کی نہیں شو کی جاتی تو پرائم منسٹر کے خلاف موشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی اگر ایوان میں 172 لوگ موجود نہ ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس موو کی جو انہوں نے داخل کیا وہ خارج کر دی جائے گی؟ بالکل، وہ اس کے اندر ریجیکٹ ہو جائے گا. اب اس کے دو پروسیس ہیں. ایک پروسیس یہ ہے کہ اگر یہ موو کر دی جاتی ہے تو پرائم منسٹر کا جو اختیار اس چیز کا ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر کے، وہ اس کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی جو ہے وہ لمٹ کر دی جاتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے لیکن اس وقت تو موجودہ سینیریو میں تو شاید اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے پی ایم، کیونکہ اب میں دوسرے پہ آ جاتا ہوں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف میجورٹی جو ہے وہ 172 کی آ جاتی ہے، اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک اور اجلاس جو ہے اس کو ریکوزٹ کرے گا، اور اس دوران وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر یا جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہو کہ جتنی دیر تک نئے پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں ہوتا یا پروسیس مکمل نہیں ہوتا آپ اس کو کنٹینیو کریں. یہ آرٹیکل 94 کے اندر یہ اختیارات اسپیکر کو حاصل ہے. جی نہیں، یہ اختیار جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو حاصل ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو یہ کہے کہ جتنی دیر تک نیا الیکشن پرائم منسٹر کا مکمل اجلاس کا نہیں ہوتا اتنی دیر آپ اس ملک کی باغ دور سنبھالیں گی. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سیشن کو کال کرنے سے پہلے 63A کی طرف میں چلا جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر جو بندے پارٹی ہیڈ کی لائن کو ٹو نہیں کرتے، اور پارٹی ہیڈ کی لائن سے ٹو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ان ممبرز کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. جی یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بات ایڈوکیٹ صاحب
ایک ایک سوال میرا لے لیں تاکہ پھر اس کو آپ جی ایکسپلین کریں کہ اس وقت یہ بھی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو فلور کراسنگ کریں گے، جو ہمارے اگینسٹ ووٹ دیں گے، ان کو ہم ڈسکوالیفائی کرائیں گے. وہ سیدھا سیدھی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ووٹنگ سے پہلے بھی پاسبل ہے؟ کیونکہ آج فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس میں اس طرح کا اندیا دیا گیا کہ ہم انہیں موقع نہیں دیں گے کہ وہ پہلے غلطی کریں اور پھر بعد میں ہم انہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں، ٹی وی پہ آ گئے، تو اب ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کارروائی اس مرحلے پہ ہوگی یا شو آف ہینڈ کے بعد ہوگی؟ جی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہے، جو 63A ہے وہ بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر. اس کے اندر وہ 4 چیزیں ایسی کہتا ہے کہ اگر آپ یہ 4 چیزیں کریں گے تو پھر آپ کا خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ پارٹی ہیڈ تھرو اسپیکر چیئرمین چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا اور آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. وہ 4 چیزیں یہ ہیں، اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ آپ کے نیشنل اسمبلی کے ممبر اور آپ کے پروونشل اسمبلی ممبرز دونوں کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ یہ کہتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس، یعنی کہ اگر وہ کسی کو پرائم منسٹر بنانا چاہیں اور وہ پارٹی اس کی لائن کو ٹو نہ کرے، کسی دوسری طرف چلے جائے، تو وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اس کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ کی لائن کو ٹو نہیں کرتا، اور یہ فائنانس بل جو آپ کا ہے اس کے اندر اگر وہ ٹو نہیں کرتا تو وہ اس چیز کے نکل جائے گا. پھر یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر پارٹی کو ڈائریکشن دیتی ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتا. اور چوتھا یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو ٹرسٹ موشن ہے اس کے اندر وہ پارٹی ہیڈ کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کی ڈائریکشنز کو کرتا ہے، تو وہ اس کو ایک پہلے شو کاز دیا جائے گا. اس کا 30 دن کا ٹائم ہے. اس کے بعد اسپیکر جو ہے وہ 2 دن کے اندر اندر اس ریفرنس کو چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھجوائے گا، اور وہ اس چیز کا پابند ہوگا کہ اس کو ڈکلریشن اس کا کرے. اور وہ ڈکلریشن اس لیے کرے گا کیونکہ ہمارے جتنے بھی ممبرز نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ان کی سیٹس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے. تو اس طرح وہ ڈی نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر آفس ہی کرے گا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور اس کے بعد ایک جس کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اس کے پاس ایک فورم آف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کا اویلیبل ہے کہ وہ 30 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جائے گا. دوسرا اب اس کے اندر آپ کو یہ آ جاتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اجلاس بلاتے ہیں کہ آپ نیا ہاؤس لیڈر جو ہے اس کو الیکٹ کریں، اور اس پورے پروسیس کے اندر کوئی بھی بندہ 172 بدے نہیں شو کر سکتا، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. یہ اس سارا جو پروسیس ہے آپ کا ووٹ آف نو ٹرسٹ موشن کا سٹارٹ کر کے، اور اگر اگلا الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کی آٹومیٹکلی آپ کی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. اب آپ کا جو اس چیز پہ پوائنٹ ہے کہ 63A کے اوپر اس کی اپلیکیشن کہاں تک آئے گی، تو لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کی فلور کراسنگ کی طرف جائیں گے. فلور کراسنگ کی مطلب یہ ہے کہ جب آپ پارٹی ہیڈ کی لائن کو ٹو نہیں کرتے اور ایک پروسیس اسمبلی کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے اور اس پروسیس کو آپ حصہ لیتے ہیں، تو حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پروسیڈنگز کا اسمبلی میں ہونا، اس پروسیڈنگز کے اوپر کارروائی کا ہونا، اس پروسیڈنگز کے بعد ممبرز کا آپشن ہونا. چونکہ ممبرز کو پروسیڈنگز کے اندر آپ روک نہیں سکتے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ان کا پرویلیج بھی ہے، پریروگیٹو بھی ہے کہ آپ اسمبلی پروسیڈنگز کے اندر آ سکتے ہیں. اب اس آنے کے بعد اگر وہ جو اسپیکر اس پروسیس کے اوپر جاتا ہے، جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، اگر ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گی. اب فرض کیا وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز میں آتا ہے، اس کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ ووٹ آف نو ٹرسٹ موشن کے لیے اپنا جو اس کا رائٹ ہے ووٹ کا استعمال کرنا وہ نہیں کرتا، تو صرف پروسیڈنگ کے اندر شامل ہونا اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا. تو اگر اسی آرگومنٹ کو آپ دوسری طرف لے لیں تو جو جتنی دیر تک اس پروسیڈنگز کا عمل ہی نہیں ہوتا، ابھی تو اس کی انٹینشن ہے یا اس نے اپنے آپ کو کیا ہے بٹ اس کا ایکشن ابھی تک نہیں آیا، تو ہمیشہ لا چاہے آپ کا کرمنل ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے یا آپ کا سیول ہے، تو ہر ایکشن کا کانسیکوینس ہے. تو یہ ابھی ایک پری ڈیٹرمینیشن ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے ہیں، انہوں نے چیزوں کو بتایا کہ ہماری یہ انٹینشن ہے. ممکن ہے اس چیز کے اندر کہ جس دن وہ سیشن ہو وہ اسمبلی کے اجلاس میں ہی نہ جائیں، ممکن ہے اس چیز کا کہ اس پروسیس کے اندر جا کے تو وہ بیٹھے رہیں، وہ جو اسپیکر نے ڈویژن کرنی ہے کہ آپ جو فیور کے اندر ہیں وہ اس طرف نکل جائیں اور جو اس فیور کے اندر نہیں ہے جو دوسری طرف نکل جائیں، تو
تو ممکن ہے وہ اس طرف نکل جائیں جو دوسری طرف ہے. یہ بھی اس چیز کا ممکن ہے کہ آپ کے جو یعنی ابھی جسٹ ان کے ویڈیو بیانات یا ان کے اظہار ناراضگی کی بنیاد پہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ عملی طور پہ ووٹ نہیں ڈال دیتے. بتا دوں کہ جتنی دیر تک آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز جو آرٹیکل 54, 94, 95 کی سٹارٹ نہیں ہوتی، اس پروسیڈنگز کے بعد ہی اگر آپ کا کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا کوشچن آئے گا. ٹھیک. اچھا سر، ایک آخری سوال لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جس طرح کا ماحول اس وقت اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں بھی ایک لڑائی کی صورتحال دیکھی چند دن پہلے، آج سندھ ہاؤس میں وہی مناظر ہیں. تو اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے کارکنوں کو بھی اسلام آباد بلایا ہوا، حکومتی جماعت نے بھی، نون لیگ نے بھی، مولانا فضل الرحمان نے بھی. تو ایک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ تصادم کی طرف حالات جا سکتے ہیں. تو ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ایسے احکامات جاری کر سکتی ہے، اس کا نوٹس لے سکتی ہے اس صورتحال سے پیش کی، اور ان تینوں پارٹیز کو کیا پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں نہ کریں جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جس سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہو، یا جس میں امن و امان کے خراب ہونے کی صورتحال ہو، یا یہ اس کے اوپر براہ راست سپریم کورٹ اثر انداز نہیں ہوگی؟ اس پہ میں آپ کے کامنٹس چاہوں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان صرف ایک ہی صورت کے اندر سو موٹو انیشیٹو لیتی ہے، جو آرٹیکل 184(3) کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے. دوسری سچویشن کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی بھی صرف پولیٹیکل کوسچنز کو ایڈریس نہیں کرتی. اس کا کام صرف کانسٹیٹیوشن اور لیگل جو آپ کے ان کو ایڈریس کرنا آپ کا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو اپریہینشنز ہیں، یہ گورننس کا ایشو ہے، ایڈمنسٹریشنز کا ایشو ہے، اور ایڈمنسٹریٹو جو ادارے ہیں ان کا ایشو ہے. ان اپریہینشنز کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی بھی کاگنیزنس لیتی. اس کے اندر کرنا یہ چاہیے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، چاہے اپوزیشن ہے یا چاہے ہماری ٹریجری بینچز ہیں، کہ اگر اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی امبریلا کے نیچے سارے ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کا پروسیس ہے اس پروسیس کو ہی فالو کیا جائے، اور یہ جو معاملات ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر، ان کو روڈز کے اوپر، اور ان کو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اس سینس کے اندر نہ لے کے آیا جائے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ احسان صاحب تھے جنہوں نے اپنی تفصیلی قانونی جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر بات کی اور بتایا کہ آئین کے مطابق کیا ہے. آج کیونکہ حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دیں گے ایوان میں، نو کانفیڈنس موو میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، انہیں اس سے پہلے بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن آج جو قانون کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوکیٹ صاحب نے گفتگو کی اور بتایا، جو انہوں نے اپنا لیگل اس پہ اوپینین دیا کہ یہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ پراپر پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے، اس کے بعد ہی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام ہوپ فلی آپ کو اوورآل ہم نے ایک انسائٹ دینے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل فیکٹر کیا ہے، گورنمنٹ نمبر گیم میں کیا صورتحال ہے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں وہ کس طرح ہیں، اسپیکرز کو کیا اختیارات حاصل ہیں، پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے، اور موجودہ صورتحال سے حکومت کو نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے، ان ساری چیزوں پہ آج ہم نے گفتگو کی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.